بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارة لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ یہ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 29 ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علماء۔ اس آیت میں اب اللہ رب العالمین علماء کرام کے کردار کو بیان فرما رہے ہیں، اور علماء کرام کے لیے فضیلت اور بشارت کی آیات ہیں۔ تو فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ علماء کرام کا طرح امتیاز یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سے حسن تعلق رکھیں گے، کتاب اللہ کی وہ تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت کا ایک معنی تو یہی ہے کہ اللہ کے کلام کو بطور وظیفہ کے پڑھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب اس کلام کے معانی سمجھ کر کتاب اللہ کو پڑھا جائے گا تو پھر تو اس کی نورانیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اور کتاب اللہ کی تلاوت کا معنی یہ بھی ہے کہ ایک ایک آیت اور اس کے احکام کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ چنانچہ تلاوت کا معنی کسی کے پیچھے چلنا بھی ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والقمر اذا تلاها، چاند جب وہ اس کے پیچھے آئے، تو تلا کا معنی پیچھے آنا بھی ہے۔ وہ اللہ کے کلام کے پیچھے چلتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ یتلون کتاب اللہ میں کلام اللہ کی تلاوت کی ہمیشگیری مراد ہے، اور علماء کرام کی ایک خوبی یہی ہے کہ وہ درس و تدریس سے وابستہ ہوں گے۔ یہ وہ عبادت ہے جو زبان کی عبادت ہے، عبادت لسانیہ۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ کان مطرف اذا قرأ هذه الآية يقول هذه آية القراء۔ حضرت مطرف فرماتے تھے کہ یہ آیت قاریوں کی آیت ہے، جس میں اللہ نے کلام اللہ کی تلاوت کا ذکر فرمایا ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کریں نماز، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، سرًا وعلانیہ، پوشیدہ اور علانیہ، ظاہر میں۔ یرجون تجارتا لن تبور،
وہ امید رکھتے ہیں اس تجارت کی لن تبور کہ جو تجارت ماند نہیں پڑے گی۔ دوسرا عمل علماء کا وہ اقامت الصلاۃ ہے، نماز قائم کرنا۔ قائم کرنا نماز کا کیا ہوتا ہے؟ قائم کرنا نماز کا، نماز کو پابندی سے پڑھنا، اس کی صحیح ادائیگی، اور نماز پر ہمیشگیری کرنا، یہ سب اقامت الصلاۃ ہے۔ پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ عبادت مالیہ ہے۔ زبان کی عبادت تلاوت، بدن کی عبادت نماز، مال کی عبادت اللہ کے راستے میں ظاہراً اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں۔ یرجون تجارت لن تبور، وہ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی لن تبور کہ جس تجارت میں کوئی گھاٹا نہیں، جو تجارت ماند نہیں پڑے گی، جس تجارت میں کوئی خسارہ نہیں۔ وہ کون سی تجارت ہے؟ وہ تجارت یہ ہے کہ بندے نے اپنے نفس کو اور اپنے مال کو اللہ کے حوالے کر دیا جنت کے بدلے۔ تو جنت کے حصول کے لیے وہ یہ عبادات کرتے ہیں، اور یہ ایک تجارت ہے جو وہ اللہ تعالی سے اپنی یہ تجارت کر رہے ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کے مال اور ان کے نفسوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ 111۔ اس تجارت میں کوئی خسارہ نہیں، اس لیے کہ یہ تجارت اس ذات سے ہے کہ جس ذات کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ یہ وہ ذات ہے کہ جو کریم اور فیاض ہے، یہ وہ ذات ہے جو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یہ وہ عظیم ذات ہے جس کو تم سے کچھ لینا نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، لہذا اس تجارت میں کوئی گھاٹا نہیں، کوئی خسارہ نہیں، یہ جنت کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت کے عمل کی ترغیب کے لیے تجارت کی تشبیہ استعمال فرمائی، اور ایک اور مقام پر بھی اور کئی دوسرے مقامات پر بھی خرید و فروخت اور تجارت کے ساتھ اس اخروی معاملے کو بھی تشبیہ دی ہے۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ تم ایمان لاؤ اور جہاد کرو مال اور نفس سے۔ یہ اس لیے کہ تجارت، عرب کے لوگ تاجر تھے اور تجارت سے ان کی محبت تھی، ان کو انہی کے اس زبان میں سکھایا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ جس طرح تجارت میں نقصان خسارہ بھی ہوتا ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے، ایسے ہی آخرت تمہاری اصل ہے، اپنے اس آخرت کی تجارت کے فائدے کو بھی تو سوچو۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ پورا پورا دے ان کو ان کا اجر، وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہیں زیادہ کر دے اپنے فضل سے۔ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک وہ اللہ بخشنے والا ہے، شکور قدردان ہے۔ یہ جو لیوفیہم اجورہم کا لفظ، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر پورا پورا دے۔
اپنے وعدے کے مطابق اللہ تمہارے اعمال پر پورا پورا اجر دے گا۔ اس کو پورا پورا اجر اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا اس وعدے کو پورا کرے گا۔ اس معنی میں نہیں کہا گیا کہ یہ اجر ان کا حق بنتا ہے، استحقاق کے معنی میں نہیں ہے، اس لیے کہ بندے کے پاس جو کچھ بھی ہے، اس کا بدن ہے، اس کی زبان ہے، اس کی صلاحیتیں ہیں، یہ سب بھی تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ۔ تم نے اپنا کیا لگایا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو جنت اور جو نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا وہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، تو پورا پورا اجر دے گا، اور پھر اپنے فضل میں سے اور بھی بڑھائے گا۔ اور بھی بڑھانا کیا ہے؟ اور بھی بڑھانا یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم ایک عمل کرو، ایک نیکی کرو، میں 10 چند زیادہ دوں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا اجر اور ثواب ملے گا، اور کسی کو 700 گنا ملے گا، اور کسی کو اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ یہ کیا ہے؟ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس کی آیت نمبر 26 میں فرمایا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں جنت عطا فرمائیں گے اور زیادہ بھی عطا فرمائیں گے۔ وہاں حدیث کی تشریح کے مطابق زیادت سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، تو پورا پورا اجر ملے گا اور مزید انعام و اکرام سے بھی نوازا جائے گا۔ یہ لیوفیہم کے اندر جو یہ لام ہے، یہ لام عاقبت ہے، یعنی ان اعمال کا انجام یہ ہوگا کہ اجر پورا ملے گا، انجام یہ ہوگا۔ اور یہ تجارت ایسی ہے کہ لن تبور، یہ تجارت اس میں خسارہ نہیں ہوگا، اس لیے خسارہ نہیں ہوگا کہ پورا پورا اجر دیا جائے گا، تو لن تبور سے متعلق ہو۔ یا فعلوا ذلک لیوفیہم، یہ لوگ یہ اعمال اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کو اجر ملے۔ یہ تلاوتیں، یہ نماز قائم کرنا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ انہیں اجر ملے۔ انہ غفور شکور، بے شک وہ اللہ ہی بخشنے والا ہے اور قدردان ہے۔ لہذا عمل کرنے والوں سے اس کے عمل میں اگر کوئی چھوٹی بڑی خطا ہو جاتی ہے تو وہ معاف کرنے والا ہے، اور اگر کوئی کسی بھی اس نے نیت سے نیکی کرتا ہے تو اللہ نیکی کی قدر جانتا ہے اور کرتا ہے، یہ شکور ہے، اس لیے اللہ کے ہاں اجر ہے، اور اس لیے اس تجارت میں کوئی گھاٹا نہیں۔ جب تمہاری تجارت ہی غفور و شکور سے ہو رہی ہے تو تاوان کیسے ہو سکتا ہے؟ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور وہ جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف کتاب، وہ مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ تصدیق کرنے والی ہیں ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزری ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اور آیات قرآنیہ کی یہ فضیلت بیان کی ہے کہ یہ کتاب اللہ کی آیات حق ہے اور پچھلی کتابوں کے لیے مصدق ہے۔
یہ مضمون یہاں کیوں ارشاد ہوا؟ پہلے فرمایا اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، پھر فرمایا کہ علماء کا کردار یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، انہیں پورا پورا اجر ملے گا۔ تو ربط کیا ہے؟ اب فرمایا ہم نے آپ کو جو کتاب وحی کی ہے وہ حق ہے۔ ربط یہ ہے کہ پہلے علماء آیات کی فضیلت ہے، اور اب فرمایا کہ یہ آیات برحق ہے۔ تو جو ان حق آیات کو اپنے سینے میں لے کر چلنے والے لوگ ہیں، اس کی درس و تدریس کا شغل رکھنے والے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے لوگ ہوں، تو ان کی مناسبت جس کتاب سے ہے وہ کتاب حق ہے، تو وہ بھی علماء حق ہے۔ یہ علماء حق، علماء کے بیان کے بعد فرمایا کتاب حق ہے۔ تو پہلے علماء آیات کا ذکر، اب آیات کی ہی صداقت کا ذکر۔ پہلے فرمایا کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی درس و تدریس کرتے ہیں، اور اب فرمایا کہ جو کتاب ہم وہی کر رہے ہیں وہ برحق ہے۔ اور تیسرا ربط یہ بھی ہے کہ فرمایا ان علماء کو اللہ پورا پورا اجر دے گا، لیوفیہم اجورہم، پورا پورا اجر اس لیے ہوگا کہ ان کو جو کتاب ملی ہے وہ کتاب بھی تو کامل ہے، تو اجر بھی کامل ملے گا۔ وہ باقی کتابیں جو پچھلی امتوں کو ملی اس میں انہوں نے تحریف کر لی، کچھ باتیں صحیح کچھ باتیں غلط۔ یہ وہ کتاب تھی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، لہذا ہم نے کتاب نازل کی، وہ برحق بھی ہے اور پچھلی کتابوں کی مصدق ہے، وہ کامل ہے اور کامل ہدایت ہے، تو اجر بھی پورا پورا ملے گا۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں پر البتہ خبردار ہے اور دیکھنے والا ہے۔ وہ باطن کو بھی جانتا ہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، اور جب سب جانتا ہے تو پھر وہ بندوں کے لیے نظام کو بھی جانتا ہے، بندوں کے لیے طرز زندگی کو بھی جانتا ہے۔ جو اللہ نے کتاب میں نظام اتارا ہے اور طرز زندگی اور عقیدہ نازل فرمایا ہے، وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے، تو ان کے لیے کتاب نازل کی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اب یہ اس موقع ہے، یہ وقت ہے اس کتاب حکمت کے نزول کا۔ تو ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اس جملے کا کتاب برحق ہونے سے تعلق۔ ہم نے جو وحی نازل کی ہے وہ حق ہے، وہ صحیح ہے، اسی پر چلو، وہ درست راستہ ہے، وہ تمہیں جنت کی طرف لے کے جانے والا راستہ ہے، اس میں کوئی خواہشات نہیں، کوئی شبہات نہیں، غلط عقیدہ نہیں، اس میں تمہاری بالکل درست رہنمائی ہے، وہ حق ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور یہ اس لیے اقوم ہے کہ جس ذات کی طرف سے تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے وہ تو سب جانتا ہے، وہ بندوں کے خیر کو جانتا ہے، نقصان و فائدے سے واقف ہے، اور اس کے لیے کیا طریقہ مناسب ہے، کون سا وقت مناسب ہے، کس طرح سے زندگی میں کیا کرنا ہے، کیا عقیدہ رکھنا ہے، کیا حکم جاری کرنا ہے، سب جانتا ہے۔ جب سب جانتا ہے تو حق یہی ہے۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ پھر ہم نے وارث بنایا
کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چن لیا تھا اپنے بندوں میں سے، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چن لیا تھا اپنے بندوں میں سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا الذین اصطفینا، وہ لوگ جن کو ہم نے چن لیا، جن کو پسند کر لیا، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، نبی پر تو کتاب کا نزول ہی ہوا، وہ تو ذکر ہو گیا والذی اوحینا الیک من الکتاب، مگر اس کتاب کا جو مصدق ہے پچھلی کتابوں کا، اس کا ہم نے اس امت کے لوگوں کو وارث بنایا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے اس کتاب کے پڑھنے کی، تلاوت کی، اس پر عمل کی، اس کے درس و تدریس کی، اس کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری سونپ دی اور اس کی توفیق سے نوازا۔ تو الذین اصطفینا من عبادنا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہوا، صحابہ کرام نے حاصل کیا، اس کو جمع کیا، اس کی تدوین ہوئی، تابعین کے دور میں، پھر تبع تابعین، اور آج تک ہم تک جو قرآن حفاظت کے ساتھ چلا آیا ہے۔ جن جن لوگوں نے اس کتاب میں، اس کی حفاظت میں، اس کی تعلیم و تعلم میں اپنا کردار ادا کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے چن لیا۔ علماء کا ذکر چل رہا تھا تو کتاب اللہ اور کتاب اللہ کے وارثین کا ذکر ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ تو اللہ نے ان پسندیدہ لوگوں کو چن لیا، یہ بھی فضیلت ہے۔ جب تک انسان قرآن مجید سے وابستہ رہے گا، وہ اس کو اللہ نے گویا کلام کا وارث بنایا ہے۔ اس امت کے لوگ مراد ہیں، درجہ بدرجہ مراد ہے، یعنی صحابہ، تابعین اور اہل علم سب درجہ بدرجہ مراد۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت الذین اصطفینا من عبادنا ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ جس طرح ان آیات میں اس امت کو خیر امت فرمایا ہے، اس آیت میں اس امت کو الذین اصطفینا فرمایا ہے۔ یہاں لفظ ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر۔ یہ جو پھر کا لفظ ہے ثم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک کام ہوا ہو، اس کے بعد دوسرا کام ہوا ہو۔ یہاں یہ تعقیب زمانی کے لیے نہیں ہے کہ زمانہ اس کا بعد میں، بلکہ یہ ثم اصل میں دو معنی دے رہا ہے۔ پھر یہ بھی سن لو، پھر یہ بھی سن لو کہ ہم نے اپنے پسندیدہ لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ یہ ماقبل کے مضمون کے بعد اس مضمون کو بھی سن لو، اس معنی کے لیے یہ ثم استعمال ہوا۔ اور درجے کے اعتبار سے بھی ہے، رتبے کے اعتبار سے بھی ہے، کہ اگرچہ زمانے کے اعتبار سے یہ بعد میں ہو، لیکن اس کتاب کا رتبہ بڑا عظیم ہے۔ تو والذی اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف نازل کی، اور پھر اس کتاب کو آگے امت تک پہنچانا،
یہ الذین اصطفینا کی ذمہ داری بنائی. ہاں یہ مترادفات کے الفاظ ہیں، اجتبا یا اصطفا، مجتبا یا مصطفیٰ، مترادفات ہیں، چن لینا. جی یہ فرق ہم پہلے ان مترادفات میں یہ تفصیلات بیان کر چکے ہیں. یہ غالباً اس آیت میں کہ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سورۃ نحل. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اسی طرح هُوَ اجْتَبَاكُمْ، سورۃ حج بھی گزرا ہے، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، وہاں یہ مترادفات گزرے ہیں. ان دونوں مقامات میں دیکھ لیں، کسی ایک مقام میں ہم نے اس کی تفصیل بیان کی ہے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. اب یہ کتاب امت کے حوالے تو ہو گئی. اورثنا منا اعطینا، یہ اصل میں عطا کرنا ہے، لیکن عطا کرنے کو میراث سے تعبیر کیا. میراث سے تعبیر کرنے میں ایک اور اعزاز ہے کہ میراث کو وارث اپنا حق سمجھتا ہے. تو یہاں اورثنا میں گویا یہ بتایا کہ تم اس کے حقدار قرار پائے، تو اس عطا کرنے کو ارث اور میراث سے تعبیر کیا. پھر امت کے لوگوں میں پھر 3 قسم کے لوگ بنے. امت کے لوگ جو امت اجابت ہے، جو مومنین ہیں، کفار کی بات نہیں ہو رہی. ان میں پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، بعض ان میں وہ تھے جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا. یہ اس امت کے گناہگار لوگ. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور بعض ان میں وہ تھے جو کہ متوسط اور درمیانہ لوگ تھے. جن کے گناہ اور نیکیاں برابر تھی، یہ مقتصد ہے. جن کے گناہ زیادہ تھے وہ ظالم لنفسہ، جن کے گناہ اور نیکیاں برابر. ومنہم مقتصد، اور کچھ وہ ہیں ومنہم سابق بالخیرات، اور بعض ان میں وہ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں. لیکن یہ نیکیوں میں بھی آگے بڑھنے والے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم و توفیق سے. لہذا نیکیوں میں آگے بڑھنے والوں کو تکبر نہیں کرنا چاہیے اپنی نیکیوں پر کہ یہ بھی تباہی ہے. اور یہ سارے مرتبے جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں اور علماء کا اتنا بڑا رتبہ اور مقام ہے، یہ سارے رتبے بھی بِإِذْنِ اللہ. لہذا اس کو اللہ کی تقدیر سمجھے اور اس پر کوئی حسد نہ کرے. بِإِذْنِ اللہ کے لفظ میں بڑے فوائد ہیں. تین قسم کے لوگ ہیں اس امت اجابت کے. ظالم بھی ہیں، مقتصد ہے، اور سابق ہے، سابق بالخیرات. کون لوگ ہیں یہ؟ ایک تشریح تو یہ ہوئی. اب جو لوگ ان میں سب سے آگے ہیں سابق بالخیرات، یہ وہ ہیں کہ جو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں. کچھ درمیانے ہیں کہ جن کے ساتھ آسان حساب ہو جائے، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ حساب سخت ہوگا،
تو فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہ تینوں کی جو کیٹیگری ہے دنیا کے اعتبار سے اعمال میں یہ اور آخرت کے اعتبار سے انجام اور نتیجے میں یہ۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اس آیت کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ کلہم مؤمنون، یہ تینوں طبقات مومنون کے طبقات ہیں، ان میں ظالم سے کہیں کافر نہ سمجھ لینا کہ ظالم سے یہاں کافر مراد ہے، نہیں، یہ تینوں مومنین مراد ہیں۔ بلکہ روح المعانی میں علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ لا ينبغی ان یلتفت الی تفسیر الظالم بالکافر، یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ کوئی اس آیت میں ظالم سے کافر مراد لے لے۔ یہ اس امت کے وارثین مومنین ہیں، وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے عمل کے اعتبار سے پھر کچھ ظالم لنفسہ ہی ہوں گے، کچھ مقتصد ہوں گے اور کچھ سابقون بالخیرات ہوں گے۔ جی، تو یہاں ظالم لنفسہ ہی جو ہے یہ اصل میں گناہگار مومن کو کہا گیا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہاں ظالمن کے ساتھ لنفسہ ہی کا لفظ بھی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی ایسا ظالم نہیں ہے متعدی، بلکہ اس نے خود اپنی جان کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ گناہ کر لیا ہے۔ جو لنفسہ ہی نے اشارہ کر دیا کہ ظالم کی یہ والی کیٹیگری مراد ہے۔ اس آیت میں تین طبقات جو اس امت کے ذکر کیے گئے ہیں، ظالم، مقتصد اور سابق، اس کی یہ مشہور تشریح اور تعریف تو یہی ہے جو بعض روایات و آثار میں بھی ہے، لیکن بعض اہل علم نے اس کو بیان کرنے میں مختلف تعبیرات بیان کی ہے، کثیر تعبیرات ہیں۔ اگر تفاسیر میں تلاش کیا جائے اور تفصیل سے اس کو دیکھا جائے تو 40 سے بھی زیادہ تعبیرات ہیں کہ ظالم اور مقتصد اور سابق کون لوگ۔ جیسے کہ یہ دو بیانات ہم نے ان کی تعبیر میں ذکر کر دیے، یا مثلا بعض علماء کہتے فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، بعض وہ ہیں جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، بعض وہ ہیں کہ جو صغیرہ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور بعض وہ ہیں جو ان دونوں سے مجتنب ہوتے ہیں۔ ربیع بن انس سے مروی ہے کہ یہ مراد ہے، یہ تعبیر ہے۔ تین طرح کے لوگ تو ہیں، یا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ لوگ وہ ہیں جو ظالم لنفسہ ہیں یعنی جاہل لوگ ہیں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ لوگ وہ ہیں جو متعلمین ہیں، سیکھنے والے لوگ ہیں، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور کچھ وہ ہیں جو عالم ہیں، یعنی جاہل، متعلم اور عالم، اس طرح تین کیٹیگریاں ہو گئی۔ یا بعض کہتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں من کان ظاہرہ خیر من باطنی، کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کا ظاہر بہتر ہے ان کے باطن سے، ظاہر بڑا بہتر ہے، باطن اتنا نہیں، یہ ظالم لنفسہ ہی۔ کچھ وہ ہیں وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، جن کے ظاہر اور باطن برابر ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، جن کا باطن ان کے ظاہر سے بہتر ہے، یہ سابقٌ بالخیرات تعبیر ہے۔ ایک قول تفاسیر میں ہے، غالباً امام قرطبی نے بھی نقل کی ہے کہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ لوگ وہ ہیں جو انصاف چاہتے ہیں اور انصاف کرتے نہیں، انصاف چاہتے ہیں اور انصاف کرتے نہیں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ لوگ درمیانے ہیں جو کہ انصاف چاہتے ہیں اور انصاف کرتے ہیں،
لیکن وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، کچھ لوگ وہ ہیں جو انصاف چاہتے نہیں ہیں مگر انصاف کرتے ہیں. یہ سابقٌ بالخیرات ہے. تعبیر کی بات ہے. بڑی دلچسپ تعبیرات ہیں جن میں سے بعض پر تو مفسرین رد بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑی تفصیلی آیت ہے. ایک پورا مقالہ اس پر امام ابن قیم رحم اللہ نے اس آیت پر لکھا ہے. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے. یہ کیا؟ یہ کتاب بہت بڑا فضل ہے. یہ اصطفاء جو اللہ نے اس امت کو چن لیا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. یہ اللہ نے کتاب کا وارث جو بنایا نا، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا فضل ہے. جن کو اللہ اپنی کتاب کا وارث بنائے، بڑا فضل ہے. جو اللہ کے اس فضل کی خود قدر نہیں کرتا، دوسری قومیں اس کی کیا قدر کرے گی؟ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. جنات عدن یعنی لہم جنات عدن، ان کے لیے باغات ہیں ہمیشہ کے، ان کے لیے ہم باغات ہیں رہنے کے. یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے. یحلون فیہا من اساور، پہنائے جائیں گے ان کو اس میں، ان باغات میں، من اساور من ذہب، کنگن سونے کے، ولؤلؤا، اور موتیوں کے کنگن. یہ لؤلؤا جو ہے یہ اساورہ پر عطف ہے، اور اس کو کہتے ہیں محل پر عطف، یعنی اساورہ کا جو محل ہے یہ اس محل پر لؤلؤا عطف ہے. اس من ذہبن، اساور من ذہبن کا تعلق تو صرف ہاتھوں سے ہی ہوگا نا کہ کنگن پہنا دیے، اور یہ جو لؤلؤا ہے اس کا تعلق پورے جسم سے. اس لیے اس کی تعبیر تھوڑی الگ کر دی. پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن، ولؤلؤا، اس کو تعبیر الگ کر دی. من ذہب ولؤلؤ، یوں نہیں کہا. ولؤلؤا، اور موتیاں، یعنی موتیاں تو پھر پورے جسم کی زینت ہوگی. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور لباس ان کا اس میں ریشم ہوگا. سورۃ حج کی آیت نمبر 23 میں ہم نے اس ریشم کے حوالے سے تفسیر بیان کی تھی. یہ چونکہ بڑے لوگ، بڑے درجات کے لوگ ہیں، علماء کا ذکر چل رہا تھا، تو ان کی پوری عزت افزائی ہو رہی ہے کہ ان کو سونے کے کنگن پہنائے گئے. صرف چاندی کے ہی نہیں، سونے اور موتیوں کے. یہ بڑے درجے والے لوگ ہیں. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یحلون فیہا من اساور، مطلب یہ ہے کہ وہاں آپ کو کام کرنا نہیں پڑے گا. آپ کے تو کنگن پہنے ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ اب آپ کام سے فارغ ہیں. وہ آپ کام سے فارغ ہیں. جی صحیح یہی ہے کہ اس جناتوں کا تعلق ظالمون سے بھی ہے، مقتصدن سے بھی ہے، اور سابقون سے بھی. اور یہ امام راضی نے اور زمخشری وغیرہ نے قیلہ کے ساتھ یہ ذکر کیا ہے. قیلہ کہ یہ بھی ایک قول ہے کہ اس جناتوں کا تعلق سابقون بالخیرات سے، مگر صحیح ہے، ترجیح اکثر مفسرین نے اسی کو دی ہے کہ یہ الذین اصطفینا سے متعلق ہے کہ وہی لوگ جنات میں ہوں گے، اور ان کے پھر تینوں درجات، کلہم مومنون. اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے چن لیا اور جنت کی بشارت سنا دی. اگرچہ کچھ گناہ بھی ہو گئے ہوں، اور کبھی
گناہ پہ غالب بھی ہو گئے ہوں تو فضیلت ہے۔ وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور جنت میں جا کر وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم دور کر دیے۔ دنیا کے بہت سارے غم، آخرت کی بڑی پریشانیاں اور غم سب اللہ نے ہم سے دور کر دیے۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب البتہ بخشنے والا قدردان ہے۔ الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، وہ اللہ جس نے ہمیں اتارا ہمیشہ رہنے کی جگہ میں، من فضلہ ہی اپنے فضل سے۔ المقامہ الاقامہ، المقامہ الاقامہ، ایک ہے مقام، مقامہ مقام ہوتا ہے کھڑے ہونے کی جگہ، اور ایک ہے مقام، مقامہ مقامہ کا مطلب ہوتا ہے اقامت کی جگہ، رہنے کی جگہ، کھڑے ہونے کی نہیں، رہنے کی جگہ۔ وہ کہیں گے شکر ہے اللہ نے رہنے کی جگہ میں ہمیں اتارا اپنے فضل سے۔ رہنے کی جگہ مراد جنت۔ اس سے پہلے ماں کے پیٹ میں، وہاں سے منتقل ہو گئے دنیا میں، وہاں سے منتقل ہوئے قبر میں، وہاں سے منتقل ہوئے حشر میں، وہاں سے منتقل ہوئے جنت میں۔ اب یہاں پوری اچھی طرح اقامت مل گئی۔ اب یہ کوئی دار الانتقال نہیں بلکہ یہ دار المقامہ ہے۔ اس کو دار المقامہ اس معنی میں کہا گیا ہے۔ سب جگہوں سے منتقلی ہے، انتقال ہوگی، وہاں سے منتقل ہو گئے یہاں، وہاں سے وہاں، یہاں سے وہاں، یہاں سے وہاں، جنت میں گئے، اب منتقل ہونا نہیں، اب وہ ہے دار المقامہ۔ دنیا دار المقامہ نہیں، بلکہ قبر بھی نہیں، بلکہ حشر بھی نہیں، لیکن مراد دار المقامہ جنت۔ تو ابھی علماء ہے نا، علماء کی، بڑے لوگوں کی باتیں بھی پھر بڑی ہوتی ہیں۔ شکر ہے وہاں آ گئے، اب جہاں سے انتقال نہیں ہے، دار المقامہ۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، نہیں پہنچے گی ہمیں اب اس میں کوئی تھکاوٹ، کوئی مشقت، اور نہیں پہنچے گی ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ۔ ایک نصب ہے، نصب کیا ہے؟ بدنی تھکاوٹ۔ تو بدنی تھکاوٹ کیا؟ تکلیف، مکلف ہونا، بہت سارے کام ہم نے کرنے تھے، یہ ہے نصب۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ذہنی تھکاوٹ، لغوب ہے۔ تو اب ایسی جگہ آ گئے جہاں اب تکلیف کوئی نہیں، مشقت بھی کوئی نہیں، اور ذہنی ٹینشن اور ذہنی تناؤ اور تھکاوٹ بھی کوئی نہیں۔ لا یمسنا فیہا نصب، نہیں پہنچے گی اب ہمیں اس میں نصب، کوئی بدنی تھکاوٹ، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہیں پہنچے گی ہمیں اس میں کوئی نفس کی تھکاوٹ، کوئی ذہنی تھکاوٹ۔ لا یمسنا فیہا نصب، نہیں پہنچے گی ہمیں اس میں کوئی مشقت، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہیں پہنچے گی اس میں ہمیں کوئی تھکاوٹ۔ لا یمسنا فیہا نصب، نہیں پہنچے گی ہمیں اب اس میں کوئی محنت و مرض، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہیں پہنچے گی ہمیں اس میں اب ہموم و غموم، ہموم و غموم۔ اب یہ وہی بات ہے جو تعبیرات مختلفہ میں، نہ ظاہراً نہ اندرونی طور پر۔ اب یہ بھی گہری بات ہے، یعنی دنیا میں اگر ہمیں بہت خوشیاں مل جاتی، لیکن وہ ان خوشیوں میں بھی تھکاوٹ، ان خوشیوں میں بھی بہت زیادہ سیر و تفریح کے لیے چلے جاؤ پھر بھی تھکاوٹ، زیادہ دیر تک قہقہے لگاؤ پھر بھی تھکاوٹ، زیادہ دیر تک سو جاؤ تو پھر بھی تھکاوٹ، زیادہ دیر تک فلمیں دیکھو تو پھر بھی تھکاوٹ، زیادہ دیر تک گانے سنو تو پھر بھی تھکاوٹ۔ تو دنیا میں خوشیوں میں بھی تھکاوٹ، یہاں وہ خوشیاں ملی جس میں کوئی تھکاوٹ نہیں۔
تو یہ جنت کی نعمتوں کی ایسی خوبیوں کو اٹھائے، ذکر کیا دار المقامہ میں کہ یہ خوبیاں، یہ خوشیاں آپ کو اب دنیا میں نہیں مل سکتی. وہاں سے منتقل ہونا بھی ہے اور تھکاوٹ بھی ہے، چاہے کتنی بڑی خوشی کیوں نہ ہو. لیکن یہاں نہ منتقل ہونا ہے نہ تھکاوٹ. تو یہ سپرلیٹو ڈگری ہو گئی، یعنی اب وہ درجہ اتنا پہنچ گیا اوپر کا کہ اب آگے کوئی نہیں. وآخر دعوانا